تک اپنے اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک تم اپنے اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے؟ تم جتنا مرضی زور لگا لو، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم کرتے وہ اس کو جانتا ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو وہ تمہاری حرکت کو جانتا ہے کہ نماز کے وقت تم نے کون سا کام کیا۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کانوں میں آواز آئی، ہم نے اس کا جواب تک نہ دیا۔ نماز پڑھنے کی تو دور کی بات، پتہ نہیں وہ اذان جو ہوئی اس کا جواب بھی ہم نے دیا ہے کہ نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات تنگ ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر تو مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جب تک تم اپنے اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو وہ اللہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا اور تمہیں اور مشکلات آئیں گی۔ اگر تم اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرو گے، نماز وہ تم نہیں پڑھو گے تو وہ اس میں تمہارا ہی حرج ہے۔ اللہ کو تم کچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تم نے اپنے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کو تمہاری نماز کی عادت نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کی عادت ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کرو گے تو بخشے جاؤ گے، ورنہ وہ تو قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ تو جسے چاہے جنت عطا کرے، جسے چاہے جہنم عطا کرے، مگر جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا اسے جنت بھی عطا کرے گا، اور جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے دے گا۔ اور جس نے کیے برے اعمال اس کے لیے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے، وہ پھر اس کے اندر رہ کر اپنی سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کون؟ وہ مسلمان ہے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کبھی جنت نہیں دکھائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو تو بھائیو اپنی نماز کو معمولی بناؤ، نماز پڑھا کرو، اس کی فرما برداری کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، راتوں کو اٹھ کر اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، پھر جا کے تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔